ایک میسج تو کنوے ہے کہ ٹل لاسٹ ڈے جو مطلب 29 نومبر یا 28 نومبر تک جو ہیں وہ پوری قوت کے ساتھ ذمہ داریاں ادا کی جائیں گی، اگرچہ میل ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن بھی ایک آدھ دن پہلے ہی آنا ہے۔ اس بات کو سمجھیں بات۔ اب جو راز والی بات جو میری گفتگو ہوئی ہے، جو اور اس گفتگو میں جو میں نے اسمیل کیا ہے، ایک دو لوگوں سے بات ہوئی ہے، تو جو میں نے اسمیل کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ ایک اسیسمنٹ ہے، انفارمیشن ہے، انفارمیشن کے بعد اس انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر ایک اسیسمنٹ ہے۔ تو وہ سنیں۔ تو خبریں اس طرح کی چل پڑی تھیں اور یہ بات بڑے باور کی جا رہی تھی، اور جو کہہ لیں کہ کچھ جو لوگ ہیں جو اتحادی ہیں اس گورنمنٹ کے، وہ اتحادیوں کا خدشہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جناب اپنے عارف علوی کے ذریعے نئے چیف آف آرمی سٹاف کی، پہلے تو وہ کوشش کر رہے ہیں نا کہ میں سڑک کے اوپر ان کو روک لوں، چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کو۔ اگر وہ نہیں روک پاتے اور سسٹم جو ہے وہ سموتھ آگے بڑھتا جاتا ہے، جس طرح کہ وہ کہا کہ 28 تاریخ سے پہلے کوئی گڑبڑ ہوئی تو پھر میں 10 مت دیا گا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو پھر جناب وہ خدشہ اس سائڈ پر حکومتی اتحادیوں میں کچھ لوگ دوستوں سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ جو عمران خان صاحب عارف علوی صاحب کے ذریعے رخنا ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل اسی طرح جب حکومت بنی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں حلف نہیں لے سکتا وزیر اعظم کو۔ پھر وہ کچھ قوانین بنے تھے، تو وہ قوانین کے متعلق جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صدر کچھ بل جو ہے وہ روک سکتا ہے، اور ان کی میعاد یہ ہے، کوئی نوٹیفیکیشن جائے گا، گورنر لگانا لگونا ہو اس طرح کے معاملات، تو وہ دودھ میں مینگنے ڈال کے دینے والی بات، وہ والی حرکتیں کر سکتے ہیں، لیکن کوئی کہتے ہیں کیونکہ آئین اور دستور میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ دو ٹوک انکار کر دے، نہیں ہو سکتا، ویا نہیں ہو سکتا، مطلب کوئی مولا جٹ نہیں ہے، نہ کوئی نوری ناتا ہے یہاں پہ۔ تو فلم وہ بہرحال چل رہی ہے، وہ ایک علیحدہ بات، تو وہ رکھنا ڈالیں گے، یہ خدشہ ہے اس کا۔ اب اس کا علاج کیا کیا جائے؟ اس کا علاج ہے یہ ڈیلے، جو میری اسسمنٹ ہے۔ میں نے ایک وزیر اعظم کی کیبنٹ کے ایک ممبر سے پوچھا کہ جی کہ خبریں اس طرح کی چل رہی ہیں کہ صدر مملکت جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی رکھنا ڈال سکتے ہیں، اگرچہ آرٹیکل 243 کا سب آرٹیکل جو 4 ہے اس کے مطابق جو ہے مطلب کہ جو صدر کو ایڈوائز دینی ہے وزیر اعظم نے، اور 18ویں ترمیم کے بعد نہ مشاورت ہے اور نہ ہی صدر صاحب کوئی ہینکی بینکی وہاں پر کر سکتے ہیں۔ اس ایڈوائز کے اوپر وہ سمری، پہلے طریقہ یہ ہے کہ سمری جو ہے وہ وزارت دفاع سے جائے گی، اس میں 5-6 نام ہوں گے، اور وہ آگے چلی جائے گی پرائم منسٹر آفس۔ پرائم منسٹر آفس اس سمری کی بنیاد کے اوپر ایک نئی سمری جو ہے وہ کریٹ کرے گا، وہ ڈرافٹ ہوگی، اور وہ سمری کے اوپر سائن ہوں گے پرائم منسٹر کے۔ پرائم منسٹر صاحب وہ سمری بھیج دیں گے اپروول کے لیے، وہ ایڈوائس ہوگی اس سمری کے اوپر جو ہوگی، جو کاغذ ہوگا وہ ایڈوائس کا کاغذ ہوگا، اس پہ لکھی ہوگی ایڈوائس ہوگی کہ اس سمری کی بنیاد کے اوپر، جو نیچے 2 سمریاں لگی ہوئی ہیں کہ بنیاد کے اوپر میں مسٹر اے کو یہ اور مسٹر بی کو یہ تعینات کر رہا ہوں آئین کے آرٹیکل 243 فلاں فلاں کے تحت، اور اب آپ جو ہیں وہ اس کی اپروول دیں تاکہ نوٹیفیکیشن کٹیں تے کام چلے سر۔ تو صدر صاحب جو ہیں وہ ہیلے بہانے کر سکتے ہیں، لے تو لال سے کام لے سکتے ہیں، کی کر سکتے ہیں؟ طبیعت خراب ہے، صدر صاحب کو موشن لگے ہوئے ہیں، یا صدر صاحب کا وہ بخار ہو گیا ہے، ڈینگی ہو گیا ہے، مطلب کو کچھ صدر صاحب وہ جو ہیں وہ چیزوں کو نہیں دیکھ رہے، وہ صدر صاحب یہ مطلب وہ ڈیلے، اور پھر اس ڈیلے سے کیا ہونا ہے؟ باتیں چل پڑیں گی، کیا ہوگا کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایک کیوس کریٹ ہوگا، کیوس، اور عمران خان صاحب کیوس کریٹ ہی کرنا چاہتے ہیں کہ کیوس کریٹ اس طرح کا ہو جائے کہ پتہ نہیں کہ فوج کا سسٹم جو سموتھ چل رہا تھا اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ریاست کا نظام جو ہے وہ مفلوج ہو گیا ہے، ایک عمران خان نے پوری ریاست کو مفلوج کر دیا ہے، فوج یہ رگمال بنی بیٹھی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کہ یہ ہر بندہ جو ہے وہ باتیں کرتا پھرے اور ایک کیوس کریٹ ہو جائے، یہ سمری جو ہے وہ آخری لمحات میں موو کی جائے گی تاکہ ریٹائرمنٹ ہو 29 کو۔ اور یہ اب میری اسیسمنٹ ہے، اب اس بنیاد کے اوپر، کس بنیاد کے اوپر؟ جو میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے، اور انفارمیشن درمیان میں تھوڑی سی اسکپ ہو گئی، وہ میں معافی چاہتا ہوں، آپ بات کو وہیں سے جوڑیں کہ وہ سمری موو کرے گی،
اور میں نے وہ جو ممبر ہیں کیبنٹ کے ان سے پوچھا کہ جی کہ صدر صاحب یہ رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، اطلاعات ہیں اور خدشات لوگ ظاہر کر رہے ہیں، تو آپ کی کیا تیاری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ میرے پاس وہ لفظ پڑے اٹس آن گورنمنٹ ریڈار آبویسلی، مطلب یہ ہمیں پتہ ہے۔ پھر میں نے دوسرے تیسرے جو ہیں اسی طرح کے سورس کیبنٹ کے جو میں اندر مہربان ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھا، تو ایک بندے نے نقطہ سمجھایا کہ یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے نا، تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وسیم اشرف صاحب کو شاید نگیٹ کرنا چاہتے ہیں، وسیم اشرف صاحب 19 کو ریٹائر ہو رہے ہیں تو پھر یہ 20 کو 21 کو یہ موو ہو جائے گی، یعنی کہ وسیم اشرف لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف صاحب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ پہلے ہی دوسرے نمبر کے اوپر سینیارٹی لسٹ کے اوپر ہیں، اور جو نواز شریف صاحب ہیں اور جو گورنمنٹ ہے ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے پہلے اپنی مرضی کے آرمی چیف لگا کے دیکھ لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب ہم نے میرٹ کے اوپر جانا ہے۔ تو میرٹ میں تو آلریڈی وہ جو بھی نام اوپر نیچے آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، لیکن یہ جو لیٹ ہو رہی ہے نوٹیفیکیشن، یہ وسیم اشرف صاحب کی وجہ سے نہیں ہو رہا، پہلی بات ذہن میں رکھیں۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ صدر صاحب جو ہیں، اگر ہم ہفتہ پہلے سمری موو کر دیں، صدر صاحب وہ سمری کو اپنی کرسی کے نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں نہیں اٹھنا دیتا ہوں، تو پھر جو ہے وہ کیوس کریٹ ہوگا، ہر ٹی وی مذاکرے کے اوپر کہ فلاں پہ اعتراض ہے، فلاں پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے، فلاں پہ خام خواہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں متنازع بن جائیں گے پاکستان کے ریاستی عہدیدار، جن کو نہیں ہونا چاہیے، جن کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں، کیونکہ یہ سیاسی عہدے ہیں ہی نہیں، یہ ریاستی منصب ہیں، یہ پولیٹیکل آفیسز نہیں ہیں، تو یہ غیر سیاسی عہدے ہیں، ان کو سیاسی بنا دیا جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہ سمری جو ہے وہ لاسٹ مومنٹ کے اوپر، یہ میری اسیسمنٹ ہے، اب یہ ان کی باتیں سننے کے بعد یہ موو کی جائے گی۔ وسیم اشرف صاحب کا کوئی نہیں ہے، ہاں جو صدر مملکت کو جو گورنمنٹ سائٹ کے اوپر جو انفارمیشن ہے، جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ فلاں 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 بندے جو ہیں وہ اگر ان کی سمری ہے آپ کے پاس، ان میں سے کسی ایک کی بھی، تو وہ آپ نے روک لینی ہے۔ اب صدر صاحب جو ہیں وہ ان کو ٹائم کم ملے گا، جو گورنمنٹ کی پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ 29 کو ریٹائرڈ ہونا ہے، تو پائن اگلی کمانڈ، وہ ٹرانسفر آف کمانڈ جو ہوتی ہے وہ پھر 2-3 دن پہلے سارے کام جو ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں، اور ایک پروسیجرل جو ورک ہے وہ سٹارٹ ہو جانا ہوتا ہے، ریاست کا ہوتا ہے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتا۔ تو یہ دباؤ ایک کریٹ ہوگا صدر مملکت کے اوپر، اور صدر صاحب کو مطلب کرنا پڑے گا، آن ٹائم کرنا پڑے گا، وہ ڈیلے نہیں کر پائیں گے جب ان کو ٹائم دے ٹائم سمری جائے گی۔ یہ لفظ ہے ٹائم دے ٹائم، سمجھیں اس بات کو، یہ